بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے سفر میں غار ثور سے نکل کر آگے کے سفر کا کچھ واقعہ ملاحظہ فرمایا۔ اسی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آنے والے کچھ اور واقعات پیش خدمت ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت اس طرح ہے کہ اس سفر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے، یعنی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ چونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، اس لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف جاتی تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کم ہی جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑتا تو وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بڑا لطیف جواب دیتے، فرماتے یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ ان کا مطلب خیر کا راستہ تھا۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ام معبد کے خیمے سے گزر ہوا۔ وہ ادھر سے گزرنے والوں کو پانی پلایا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ وہ بولیں کہ ساری بکریاں چرنے گئی ہیں، ایک بیمار اور کمزور بکری چرنے نہیں جا سکی ہے، اس میں دودھ بالکل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اس بکری کے تھن پر بسم اللہ کہہ کر ہاتھ پھیرا۔ بکری نے اپنے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کا ایک بڑا سا برتن لے کر اس میں اتنا دودھ دہا کہ برتن بھر گیا۔ پھر ام معبد کو پلایا، وہ شکم سیر ہو گئیں تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے، پھر خود پیا۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دہا کہ برتن پھر سے بھر گیا، اسے ام معبد کو دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ تھا کہ ایک بیمار اور لاغر بکری کے تھن سے بھرپور دودھ امڑ پڑا تھا۔ زاد المعاد کی ایک روایت کے مطابق ادھر مکے میں ایک آواز ابھری جسے لوگ سن رہے تھے، مگر بولنے والا دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ آواز یہ تھی، اللہ رب العرش ان دونوں رفیقوں کو بہترین جزا دیں جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے، وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ غائبانہ آواز سن کر ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ سفر مدینہ کی جانب ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ بہرحال ام معبد کے خیمے میں دودھ پی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر آرام فرمایا اور پھر روانگی کا حکم دے دیا۔ یہاں سے تھوڑی دور چلنے کے بعد پیچھے سے سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا ہوا آ پہنچا۔ سراقہ بن مالک قریش مکہ میں ایک مشہور اور بہادر شخص تھا۔ صحیح بخاری اور زاد المعاد کی ملی جلی روایتوں کا مختصر واقعہ جسے سراقہ نے خود بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے۔ سراقہ کا بیان ہے کہ میں اپنی قوم کی ایک مجلس میں مکہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے ہمارے پاس آ کر کہا کہ میں نے ابھی ساحل کے پاس چند آدمی دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہوں گے۔ میں نے اس آدمی کو خاموش کرا دیا اور مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر آ گیا۔ اپنی لونڈی کو گھوڑا نکال کر ٹیلے کے پیچھے میرا انتظار کرنے کا حکم دیا اور اپنا نیزہ لے کر
گھر کے پیچھے کے راستے سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ تھوڑا دوڑاتا ہوا گھوڑے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ اتنے میں گھوڑا پھسلا اور میں نیچے گر گیا۔ میں اٹھا اور پھر گھوڑے پر سوار ہوا۔ گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن رہا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے اور میں اس سے گر گیا۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا تو وہ مشکل سے اپنا پاؤں زمین سے نکال سکا۔ بہرحال جب گھوڑا سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو وہ رک گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ میرے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر رہیں گے۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے بدلے دید کا انعام رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے بھی آپ کو آگاہ کیا اور توشہ اور ساز و سامان کی بھی پیشکش کی، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا۔ صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ مجھے امن کا پروانہ لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امان لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور سراقہ اس تحریر کو لے کر مکہ کی طرف واپس ہو گئے۔ راستہ میں سراقہ کو اور بھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آتے ہوئے ملے۔ سراقہ سب کو یہ کہہ کر واپس لے گئے کہ اس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں چلا۔ سراقہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اور اسی تحریر کو انہوں نے فتح مکہ کے دن اپنے لیے امان کا دستاویز بنا کر پیش کیا۔ اس طرح دن کے شروع میں تو سراقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چڑھ آیا تھا اور آخر میں پاسبان بن گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مدینہ کا ایک اور معجزہ تھا۔ 8 روز کے سفر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ یعنی 8 ربیع الاول سن 622 عیسوی کو دوپہر کے وقت قبا پہنچے۔ قبا مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے لوگ بکثرت آباد تھے اور اسلام کے نور سے منور ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کر کے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے میں شبہ نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، فوراً اپنی چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیا کہ جس سے آقا اور خادم میں فرق نظر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں داخل ہوئے۔ انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں اشعار پڑھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ امنڈ پڑا تھا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ نے کبھی نہ دیکھی تھی اور نہ ایسے حالات کسی نے سنا تھا۔ زاد المعاد کی ایک روایت کے مطابق ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں 3 روز ٹھہر کر اور لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ادا کر کے پیدل ہی مدینہ کا رخ کیا اور قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن خشیمہ کے مکان کو لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے اپنا دفتر بنایا، جہاں لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے۔ قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی اور اس میں نماز بھی پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سب سے پہلی مسجد ہے۔ جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے مطابق سواری پر سوار ہوئے اور قبا سے روانہ ہو کر مدینہ کا رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو، جو آپ کے ماموں کا قبیلہ تھا، پہلے ہی اطلاع بھیج دی تھی، چنانچہ وہ لوگ تلواریں حمائل کیے ہوئے حاضر تھے۔ یہ لوگ اپنے حفاظتی دستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔
بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ کی نماز ادا کی جہاں آج مسجد ہے۔ جمعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینہ پڑ گیا۔ یہ نہایت تابناک اور تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس اور تمہید کے کلمات سے گونج رہے تھے۔ انصار کی بچیاں خوشی اور مسرت سے شکرانے کے اشعار پڑھ رہی تھیں۔ زاد المعاد اور رحمت للعالمین کی روایتوں کے مطابق انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں ٹھہریں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ ہمارے آدمی ساز و سامان اور ہتھیار آپ کی خدمت اور حفاظت کے لیے حاضر ہیں، تشریف لائیے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا، اور یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننیحال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگ اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ ان کے گھر چلیں، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے سا اور مد یعنی غلے کے پیمانوں میں برکت عطا فرما۔ اس کا بخار منتقل کر کے جحفہ پہنچا دیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے۔ سامعین اکرام، یہاں سے حیات طیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی زندگی کا دور مکمل ہوا۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی شروعات اور دیگر مراحل پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔